السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، عمران خان اس وقت جیل سے بھی پورے سسٹم کے اوپر ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس صورتحال کے بعد مسلم لیگ نون میں بڑی فرسٹریشن ہے۔ شہباز شریف جو نامینیٹڈ پرائم منسٹر ہیں وہ بھی کافی فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں، اور ان سب کے بیچ مسلم لیگ نون کی جو سب سے زیادہ وہ جماعت جو سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے پاس لاہور آئی اور یہ کلیم کیا کہ ہم ہر مشکل اور آسان وقت میں آپ کے ساتھ رہیں گے، اس سیاسی جماعت نے بھی اب مسلم لیگ نون سے ہاتھ چھڑوانا شروع کر دیے ہیں۔ ان کی ایک ایسی ڈیمانڈ ہے، ان کی ایک ایسی جو ہے وہ مطالبہ ہے جو عمران خان کے علاوہ کوئی بھی اس مطالبے کو پورا نہیں کر سکتا، اور سچویشن یہ ہے کہ وہ تمام قوتیں، وہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہ سمجھتی تھیں کہ بھائی ہم نے عمران خان کی گیم کو اوور کر دیا ہے، آج انہیں اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ عمران خان اب بھی جیل سے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے۔ اس ویلاگ میں کافی امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھائی عمران خان آج بھی اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں، اتنے امپورٹنٹ کیوں ہیں، اور وہ پورے سسٹم کو کیسے لیڈ کر رہے ہیں، اور عمران خان جس کو چاہے گا وہی وزیر اعظم بنے گا۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو اسلام آباد پہنچنے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے بندے غائب ہو جائیں گے ان کے منہ کے اوپر بھی تماچا ہے، اور 5 ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیا ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور لکھا کریں۔ دوستو، اصل جو طاقت ہوتی ہے، اصل جو پاور ہوتی ہے، اس کے بارے میں چودھری نثار علی خان نے بھی کہا تھا، اس کے بارے میں شاہد حقان عباسی نے بھی کہا تھا، کرسی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اصل ویلیو ہوتی ہے آپ کی اخلاقی ویلیو ہوتی ہے، آپ کی وہ ویلیو ہوتی ہے، آپ کا وہ کانفیڈنس ہوتا ہے جو عوام نے آپ کو دیا ہوتا ہے۔ چونکہ پاکستان تحریک انصاف سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور پبلک نے عمران خان کو جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے کہ 180 سیٹیں دی ہیں، جن لوگوں نے یہ مینڈیٹ چرایا ہے یا اس چرائے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر جو لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کی جو پوزیشن ہے وہ اخلاقی طور کے اوپر بہت ویک ہے، اور جب آپ کے پیچھے عوام کھڑے نہ ہوں، کوئی اور کھڑا ہو، تو پھر آپ کو بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہونا پڑتا ہے۔ پھر آپ بیساکھیوں کے ذریعے جو حکومت ہے وہ جیسے چلتی ہے اور جیسے اس کا انجام ہوتا ہے وہ بھی بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے یہ بات کہی تھی اور آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ بھائی عمران خان کو ان جو سیاسی جماعتیں ہیں، اسپیشلی پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا تھا، ایم کیو ایم ابھی رابطہ کر رہی ہے، ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ آئے یا نہ آئے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ان کے اوپر ایک بہت بڑا ڈنٹ پڑے گا۔ اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم کے مطالبات کیوں ہیں، اور ان کے لیڈرز جو ہیں وہ لاہور سے کیوں واپس جو ہیں وہ کراچی چلے گئے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کے لیے کون سی بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی ذکر کریں گے جن کو اسلام آباد بلایا گیا ہے، اور وہ ڈیمانڈ بھی آپ کو بتائیں گے جو عمران خان ہی پوری کر سکتے ہیں، اور ایم کیو ایم کی وہ ڈیمانڈ ہے۔ حکومت سازی کے لیے ایک اجلاس ہوا کراچی میں، جو لوگ یہاں پر مذاکرات کرنے آئے تھے انہوں نے جا کر سب کو یہ بات بتائی کہ بھائی مسلم لیگ نون جو ہے ان کے کچھ مطالبات مان رہی ہے، گورنر جو سندھ والا ہے وہ ڈیمانڈ مان لی گئی ہے، اس کے بعد کچھ وزارتیں جو ہیں میری ٹائم، توانائی، پیٹرولیم، مواصلات، لیبر، اوورسیز اور
ہاؤسنگس کی جو وزارتیں ہیں یہ ایم کیو ایم نے مانگی تھیں، لیکن یہ ساری وزارتیں ڈیفینیٹلی ان کو نہیں مل پا رہی، لیکن ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا یہ کلیم ہے کہ بھائی ہماری سیٹوں کے حساب سے یہ وزارتیں بھی کم پڑتی ہیں۔ لیکن چلو وزارتوں کا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بھائی جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ بھائی حکومت ہی نہیں بن سکتی یا ایم کیو ایم اس کا الائنس نہیں بنے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایم کیو ایم کچھ ترامیم چاہتی ہے لوکل گورنمنٹ کو لے کر، بلدیاتی نظام کو لے کر، اور وہ پیپلز پارٹی کے لیے ریڈ لائن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ زرداری جو ہیں وہ ایم کیو ایم کو 2 وزارتیں اور دے دیں گے یا دلوا دیں گے، لیکن وہ اس آئینی ترمیم سے متعلق کبھی بھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ اور مسلم لیگ نون کے لیے یہ پرابلم ہے کہ بھائی وہ اس کے اوپر کوئی کمٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی مسلم لیگ نون کے پاس میجورٹی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اوپر پارلیمنٹ میں بھی، سینٹ میں بھی عمران خان کی کیا ہے میجورٹی ہے، اور عمران خان کی مدد کے بغیر، ہیلپ کے بغیر تو ویسے بھی مسلم لیگ نون کوئی جو ہے وہ بل پاس نہیں کر سکتی، کوئی ترمیم پاس نہیں کر سکتی۔ تو یہ ایم کیو ایم کے لیے ایک بڑی پرابلم ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کا دہائیوں کے اوپر بنا ہوا جو نیٹ ورک ہے، وہ دہی سندھ سے جو الیکشن جیتتے ہیں اور مسلسل چوتھی پانچویں دفعہ وہ اپنی حکومت بنا رہے ہیں، مطلب سندھ کے اوپر تو رہی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے، اور اس کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس طرح کا بولڈ سٹیپ لے سکتے ہیں اور ایم کیو ایم جو ہے وہ آ جائے، لیکن یہاں پر ایک بڑا ایشو ہے۔ عمران خان اپنے ساتھ ان سیاسی جماعتوں کو ملا رکھے ہیں جو دھاندلی کے خلاف ایکشن لے رہی ہیں، باہر نکل رہی ہیں، پروٹیسٹ کر رہی ہیں، لیکن ایم کیو ایم کا جو اپنا مینڈیٹ ہے، جو کراچی میں انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، ان کے اوپر خود سے ایک سوالیہ نشان ہے، اور وہ جو سوالیہ نشان ہے، اور وہ سیٹیں بھی بیسیکلی پی ٹی آئی کی جیتی گئی تھیں یا چھینی گئی تھیں، تو اس لیے پی ٹی آئی کی طرف سے جو ایم کیو ایم ہے ان کے لیے کوئی بھی گرین سگنل نہیں ہے۔ انہوں نے بارہا دفعہ کوشش کی، اور اس کے بعد یا اس سے پہلے جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی یہ کوشش کر چکی ہے، لیکن عمران خان کا ایک سٹانس ہے بڑا کلیئر کہ بھائی یہ ہماری کنڈیشنز ہیں، اس کے اوپر اگر آپ آؤ گے تو ہم آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ جے یو آئی فے اور اچکزئی جو ہیں ان کے ساتھ، محمود خان اچکزئی، ان کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنے کے موڈ میں عمران خان نہیں ہے، کیونکہ اگر خان کو حکومت ہی لینا ہو تو وہ زرداری کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایم کیو ایم الگ سے اپوزیشن میں بیٹھ جاتی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑی پرابلم ہوگی، اور ایک ایسی پرابلم ہوگی جو ان کو ایک نئے بحران، ایک نئے کیوس اور ایک نئے جو کرائسس میں ڈھکیل سکتی ہے۔ خان جو ہے ان کو ملائے یا نہ ملائے، لیکن ایم کیو ایم اپوزیشن بینچوں کے اوپر اگر آتی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے کافی پرابلم کریٹ ہو جائے گی۔ اب نو منتخب پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کو بیرسٹر گوہر نے ایمرجنسی جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے کا حکم دیا ہے، اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہونا ہے، صدر صاحب نے اجلاس نہیں بلایا تھا، انکار کر دیا تھا، اب اسپیکر نے اس اجلاس کو کال کیا ہے، اور ذرائع نے اس حوالے سے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی آنے والے دنوں میں فارم 45 کی بیس کے اوپر حکومت جو ہے وہ بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے۔ اور کچھ جو جرنلسٹ یہ کلیم کر رہے تھے، یہ دعوے کر رہے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی کے بندے غائب ہو گئے ہیں، یہ آئیں گے نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ان کے لیے بھی ایک طرح سے وہ کہہ لیں کہ ان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھائی آپ بھی اپنے سورسز، اپنے جو ذرائع ہیں ان کو صحیح کر لیں۔ آپ کہتے تھے 35 ہوں گے، 45 ہوں گے، فیصل واڈا، سلیم صافی جیسے لوگ کہتے تھے، لیکن سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ ایک بڑی اچھی خبر بھی ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب جو اسپیشل سیٹیں ہیں وہ کیسے جو ہیں وہ ملنے والی ہیں یا ملنے جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ لاجز میں ان نئے جو اراکین ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کو وہ جو رہائش ہے وہ الاٹمنٹ بھی ہو گئی ہے، اور نو منتخب جو اراکین ہیں ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ
جب یہ جعلی مینڈیٹ والی حکومت یعنی شہباز شریف حکومت بنانے جائیں تو ان کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دیا جائے. لیٹ سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ایم کیو ایم کو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر الائنس بنا کر حکومت بنانی چاہیے یا نہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی رائے درکار ہوگی. آپ کامنٹ باکس میں جا کر اس کے بارے میں لکھیے گا.